میں کراچی کی کرسی پر کون بیٹھے گا؟ عوام کے منتخب نمائندے کراچی کی باغڈور کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان اور پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب کے درمیان پولنگ آج ہوگی۔ کراچی کا میئر کون؟ پورا حافظ نعیم الرحمان کے نام نکلے گا یا کرسی پر مرتضی وہاب کا نصیب ہوگا؟ میئر کراچی کے لیے انتخابی دنگل آج۔ بلدیاتی الیکشن میں کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کے 155 اور جماعت اسلامی کے 130 نمائندوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی کے نمبرز 193 ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، اور پیپلز پارٹی کے جو نمبرز ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر 173 ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جس کے نمبر زیادہ ہیں اس کا میئر بنے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ شہر مزید جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو، اور پیپلز پارٹی کو ایسے تمام چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے 63، نون لیگ کے 16، جے یو آئی کے 4 اور ٹی ایل پی کا 1 امیدوار کراچی والوں کا بھروسہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سب متحد ہو کے ہمارا ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کراچی میں بسنے والے ہر شخص کو، ہر رنگ و زبان کا شخص ہے، ہر رنگ و نسل کا شخص ہے، ہر طبقے کا شخص ہے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے۔ انشاءاللہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ تحریک انصاف کی حمایت کے بعد جماعت اسلامی کے پاس 193 کا حصہ ہے۔ نون لیگ اور جے یو آئی کی نشستیں ملا کر پیپلز پارٹی امیدوار کو 173 ارکان کا ووٹ پڑنے کی امید۔ میئر کراچی کے الیکشن کے لیے تحریک انصاف کا سیاسی وزن سب سے زیادہ۔ پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں نے جماعت اسلامی کو سیاسی کندھا دیا تو حافظ نعیم کی فتح یقینی، لیکن اگر تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک فلور کراسنگ کر گیا تو کرسی مرتضی وہاب کو جچے گی۔ آرٹس کونسل آڈیٹوریم میں صبح ہونے والی پولنگ میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا، یعنی جس کی حمایت میں جتنے ہاتھ اٹھیں گے کراچی کی کنجی اس کو دی جائے گی۔ بیپر جو ہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے۔ سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں۔ ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں۔ دوران بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ تمام ضروری ادویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں۔ بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز نہ چھوئیں، یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں۔ درختوں، سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہوں۔ جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حتی الامکان بچائیں۔ سندھ حکومت اور این ڈی اے ایم کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں۔ آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا۔ اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا۔ اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔